تاریخ کے ساتھ ایسے جرنیل اور جنگجو جنہوں نے پوری دنیا پہ اپنی طاقت کا سکہ بٹھایا، دنیا آج بھی ان کے نام سے لرز اٹھتی ہے۔ نمبر 7، رچرڈ شیردل۔ رچرڈ شیردل انگلستان کا بادشاہ تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم عیسائیوں سے فتح کیا تو پورا یورپ اس کی قیادت میں آ گیا۔ رچرڈ ایک بہت بڑی فوج لے کر یروشلم روانہ ہوا۔ رچرڈ کو اتنی بڑی فوج کی قیادت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ یروشلم کو کبھی واپس نہ لے سکا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنی شجاعت اور بہادری کی مثالیں قائم کر دی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اس کی بہادری اور شجاعت کی تعریف کی تھی۔ وہ جھڑپوں میں جنگ لڑنے کا عادی تھا اور اکیلا کئی سپاہیوں پر بھاری ہوا کرتا تھا۔ وہ سالوں تک یروشلم کے لیے لڑتا رہا، مگر کامیابی اس کا مقدر نہ بن سکی اور جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ نمبر 6، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی سپاہی تھے۔ وہ اپنی ذہانت اور قابلیت کے بل بوتے پر سلطان بن گئے اور یروشلم عیسائیوں سے واپس لے لیا۔ عیسائی بادشاہ رچرڈ شیردل تقریباً 4 لاکھ فوج لے کر مقابلے میں آیا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس تقریباً 30 سے 40 ہزار فوج تھی، مگر پھر بھی عیسائی سے میدان جنگ میں نہیں للکار سکتے تھے کیونکہ وہ اپنی فوج کے انتہائی زبردست طریقے سے لڑواتے تھے۔ ان کے پاس جاسوسی اور کا بھی بہت مضبوط اور زبردست نظام تھا، جس سے وہ دشمن لشکر کی تمام خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی واقف ہو جاتے تھے۔ ان کی خامیوں کو استعمال کر کے انہیں کچل ڈالتے تھے۔ ان کی ساری عمر بیت المقدس اور فلسطین کے لیے لڑتے ہوئے گزر گئی تھی۔ صلیبی ہر سال نئے سے نیا لشکر لے کر آتے، مگر یسوع کی جائے پیدائش کو واپس نہ لے سکے۔ نمبر 5، ہلاکو خان۔ دوستو، ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ یہ بہت ہی ظالم اور جابر اور جنگجو تھا۔ اس نے چنگیز خان کی حیات میں ہی کئی شہر اور بستیاں فتح کر کے تباہ کر دی تھی۔ وہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے بغداد پہ حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور عباسی حکومت کا چراغ گل کر دیا تھا۔ نمبر 4، اڈالف ہٹلر۔ دوستو، اڈالف ہٹلر جرمنی کا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کے گریٹر جرمنی کے منصوبے کی تکمیل سے پوری دنیا میں جنگ عظیم دوم چھڑ گئی تھی، جس میں تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور کئی ملک پوری طرح سے تباہ ہو گئے تھے۔ اس نے ایسی ایسی ایجادات کی تھی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دی۔ وہ خود بھی ایک سائنسدان تھا۔ نمبر 3، دی گریٹ الیگزینڈر۔ دوستو، اسکندر اعظم یونان کا بادشاہ تھا، جس کے اوپر پوری دنیا کو فتح کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ وہ یورپ میں پیدا ہوا، ایشیا میں مرا، افریقہ میں دفن ہوا تھا۔ وفات کے وقت اس کی عمر صرف 32 سال تھی۔ نمبر 2، چنگیز خان۔ چنگیز خان منگول قبیلے سے تھا۔ یہ بہت چھوٹا تھا جب اسے اور اس کی ماں کو بے یار و مددگار صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں سے اس کے سر پہ بدلے کا جنون سوار ہو گیا۔ اس نے 10 لاکھ منگولوں میں سے 1 لاکھ منگولوں کی تربیت یافتہ فوج تیار کی۔ اس نے اپنی فوج کو آگ لگانے والے تیروں کی زبردست تربیت دی تھی۔ اس نے جو 25 سالوں میں فتوحات کی، وہ رومیوں کی 400 سالہ فتوحات سے زیادہ تھی۔ نمبر 1، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت خالد کا تعلق قریش سے تھا۔ وہ اسلام کے ایک زبردست جرنیل تھے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ ان کی تقریباً ساری زندگی ہی میدان جنگ کے اندر گزری تھی۔ انہوں نے عراق، ایران، شام، اردن اور سیریا کو فتح کیا تھا۔ جس چیز نے انہیں دنیا کا سب سے طاقتور جرنیل بنایا وہ تھی کہ انہیں کبھی کسی میدان کے اندر شکست نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے صرف 60 مسلمانوں سے 60,000 عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ وہ ہمیشہ شہادت کی آرزو میں رہے، مگر وہ ان کا مقدر نہ بن سکی تھی۔